1952 میں یہ بیماری جو ہے یہ افریقہ میں پیدا ہوئی۔ یہ بیماری جو ہے نا، اس میں شدید قسم کا بخار ہوتا ہے، 103 104 102 معمول پر ہے یہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بخار جو ہے یہ جان نہیں چھوڑتا، اور دوسرا یہ ہے جب یہ بخار ختم ہوتا ہے تو پھر سالوں سال جسم میں دردیں ختم نہیں ہوتی۔ اور آج کل ہمارے پاکستان میں کراچی میں بہت زیادہ ہے، کراچی میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ مچھر سے پیدا ہوتی ہے۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چکن گونیا۔ یہ بیماری کیا ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ جو بیماری ہے چکن گونیا، یہ آج سے تقریباً کئی سال پہلے 1952 میں یہ بیماری جو ہے یہ افریقہ میں پیدا ہوئی، اور چکن گونیا یہ افریقہ کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے جھکی ہوئی کمر۔ چکن گونیا جھکی ہوئی کمر، یہ چکن یہ کھانے والا چکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھکی ہوئی کمر اس کو بولتے ہیں۔ ہوا کیا تھا، پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ جب یہ بیماری ہوئی تو اس کے ساتھ شدید قسم کا بخار ہوا، اور اس کی وجہ سے جو مریض تھے ان کی کمریں جھک گئیں، اتنی یہ شدت کی بیماری تھی۔ تو یہ مچھر کی وجہ سے پیدا ہوئی، یعنی مچھر لڑا اور اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی، تو اس کا نام جو ہے وہ چکن گونیا پڑ گیا، یعنی ایسی بیماری جس کے ساتھ کمر جھک گئی۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ بیماری جو ہے نا، اس میں شدید قسم کا بخار ہوتا ہے، 103 104 102 معمول پر ہے یہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بخار جو ہے یہ جان نہیں چھوڑتا، اور دوسرا یہ ہے جب یہ بخار ختم ہوتا ہے تو پھر سالوں سال جسم میں دردیں ختم نہیں ہوتی، جسم میں درد رہتا ہے، انسان کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، انسان بے چین رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جسم پہ سرخ رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں۔ بعض مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کے دانے بن جاتے ہیں، ان سے خون چلتا ہے۔ اتنی یہ خطرناک بیماری ہے یہ چکن گونیا، اور آج کل ہمارے پاکستان میں کراچی میں بہت زیادہ ہے، کراچی میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ مچھر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ڈینگی اور ملیریا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں ہوتا یہی ہے، بخار ہوگا، سر میں درد ہوگا شدید قسم کا، ڈیسپرین جتنی مرضی کھا لیں ختم نہیں ہوگا جب تک ہیوی ڈوز کی دوائیں نہ لیں۔ تو یہ مسائل اس میں ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو، اس کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ اس طریقے کے ساتھ جو علاج کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری آپ سے کوسوں دور بھاگ جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے آرام کرنا ہوگا، آرام اس میں بہت ضروری ہے۔ انار کا جوس جو ہے وہ آپ یوز کریں، اس میں لیمو پانی یوز کریں، آج کل سردی ہے تو سردی میں برف نہ ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لسی جو ہے نمکین اس کا یوز کریں، میٹھی لسی جو ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنی۔ اور آپ نے پرہیز جو کرنی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ
فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے. مثال کے طور پہ پیزا ہے، برگر ہے، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، ان چیزوں سے، شوارما ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا تھوڑے دن، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو ابھارتی ہیں، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. تو اس کا علاج جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بخار کو دور کرنا ہے. بخار جب آپ کا دور ہوگا پھر اس کا علاج ہوگا. تو بخار دور کرنے کے لیے سب سے پہلی دوا جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے، وہ دوا آپ نے لینی ہے خوب کلاں. یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اور منقع یہ آپ نے لینا ہے 8 عدد، اور انجیر یہ آپ نے لینی ہے 3 عدد، اور سونف جو ہے یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اور زیرہ سفید یہ آپ نے ڈالنا ہے ½ تولہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پانی میں ڈال لینی ہیں، اور اس کا آپ نے قہوہ تیار کرنا ہے. 2 ٹائم آپ نے یہ قہوہ یوز کرنا ہے، صبح اور شام. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ تیسری مرتبہ یہ قہوہ یوز کریں گے، بلکہ دوسری مرتبہ ہی، آپ کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا. جب آپ کا بخار اتر جائے گا، اس کے بعد اب جسم میں دردیں باقی ہوں گی، کمزوری ہوگی، اس طرح کے مسائل ہوں گے. تو اس کے لیے جو آپ نے دوا یوز کرنی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. اس میں آپ نے اسکن نگوری لینی ہے، سنگاڑا خشک لینا ہے، اور سرنجا شیریں آپ نے لینی ہے، سرنجا تلخ جو ہے یہ آپ نے لینی ہے، اور چوب چینی یہ آپ نے لینی ہے. یہ ساری چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، 20-20 گرام جو ہے یہ ساری چیزیں آپ لے لیں، اور ان کو صاف کر کے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ہاون دستے میں آپ اس کو پیس لیں. گرینڈ میں آپ اس کو گرینڈر نہ کریں، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پیسیں، اور چھوٹا جو چمچ ہوتا ہے وہ آدھا آپ صبح یوز کریں کھانے کے 2 گھنٹے بعد، اور آدھا چمچ جو ہے آپ رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 2 گھنٹے بعد آپ نے یہ دوا لینی ہے. تو اس دوا کو آپ تقریباً کوئی 1 منتھ یوز کریں، 15 دن یا 1 منتھ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کی ساری دردیں، کمزوریاں، اور جو جسم پہ بننے والے دانے ہوں گے وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ، جو چکن گونیا کے جتنی بھی علامات ہیں، یہ ساری اللہ کے کرم سے یہ دور ہو جائیں گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.